بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسد آپ کی خدمت میں۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے شعیب علیہ السلام کے متعلق بات کی تھی۔ آج اسلامی نظام یعنی دین اسلام کے حوالے سے ایک بڑے نظام کے، ایک عالمی نظام جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے رکھی گئی تھی، اس کی تجدید نو، ایک اثر نو، نئے قانون اور نئے دستور کے ساتھ، تورات کے ساتھ ایک عالمی نظام کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا پہلے حسب دستور اس دور کے تعارف کروانا چاہوں گا۔ اس میں آپ کو یاد ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جب مصر میں انہوں نے ایک کامیاب اسلامی ریاست کی اصلاح فرمائی، تو پھر ان کے والد اور ان کے بھائی اور سارے خاندان کے لوگ جو ہے ان کو بلا لیا گیا تھا مصر کے اندر، اور مصر کے شمال میں جشن نامی جو ہے وہ ایک شہر آباد ہوا تھا جہاں یہ لوگ قیام پذیر ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے ذکر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو مصر کی معلوم تاریخ ہے اس میں جو بادشاہوں کے خاندان کا سلسلہ ہے، نمبر 1 یعنی پہلا خاندان، دوسرا خاندان، تو یوسف علیہ السلام کا جو دور ہے وہ 15ویں خاندان کا ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہو کر کے وہ سارا جو وہاں کے اصلاح کا کام کر رہے تھے، وہ 15ویں خاندان کے آخری بادشاہ خامودی کا دور ہے۔ پھر 16واں خاندان جو ہے، جو انہی ہیکسوس کے ہی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، وہ پورا دور جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی زیر نگرانی چلتا رہا۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 16واں خاندان جو ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق مصر میں کہ اس کی حکومت چلتی رہی۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں جیل سے رہا ہوئے تھے اور 180 سال کی عمر پائی، تو 150 سال جو ہے آپ ان کے درمیان رہے۔ آپ کے بعد یہ ہوا کہ جو 17ویں خاندان آیا اس کے دوران پھر بگاڑ شروع ہوئی، اور بگاڑ یہ دونوں طرف سے تھی، یعنی جو حکمراں خاندان تھا اس کے اندر بھی بگاڑ آئی، وہ بھی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئے، اور دوسرے جو یوسف علیہ السلام کے جو خاندان کے لوگ تھے، جو ان کے بھائی اور ان کی اولاد وغیرہ، اولاد نبی کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرتے رہتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کو جو معاشرے میں اولاد انبیاء کی وجہ سے جو عزت و مقام ملا تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے خود جو ہے ظالم بن بیٹھے تھے۔ ان کی عیاشیاں جاری تھیں، جس طرح ہمارے یہاں یہ پیر کے نام پر شاہ محمود قریشی یا یوسف رضا گیلانی اور دیگر جو ہیں پیروں کے نام پہ آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ کس طرح ان کے یہاں بگاڑ ہے، اور یہ پیر کس طرح جو ہیں عیاش ہیں، اور کس طرح یہ انگریزوں کے اعلی کار رہے، اور انہوں نے اس خطے کے مجاہدین کو جو انگریزوں کے خلاف تھے ان کو کس طرح انہوں نے شہید کیا، تو وہ سارا تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اسے مثال کے سمجھانے کے لیے کہ اسی طرح وہ بگڑ گئے تھے، اور انہوں نے مصر میں اصلاح کا عملاً کوئی کام نہیں کیا، اس کی وجہ سے وہ بگاڑ تیزی سے پھیلا، اور بالخصوص مصر کے جنوب میں یعنی ساؤدرن ایریا میں، اور جو سوڈان سے ملتا جلتا ہے، یعنی وہاں سے لے کر کے سوڈان کے شہر خرطوم تک کا علاقہ، یہ نوبیا کہلاتا تھا ان دنوں۔ تو یہ چونکہ وہاں سے جشن سے کافی دور تھا اور مرکز سے کافی دور تھا، تو یہاں جو ہے ایک رد عمل پیدا ہوا، اور یہاں ایک سیاسی تبدیلی پیدا ہوئی، اور اس سیاسی تبدیلی کے نتیجے میں انہوں نے شمال میں حملہ آور ہو کر کے وہ ہیکسوس خاندان کی پوری حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ یہ جو لوگ نوبیا کے لوگ جو اقتدار میں آئے، یہ آمون دیوتا کے پرستار تھے۔ آمون دیوتا جو مصر میں ہے وہ 2 قوتوں کا دیوتا تھا، ایک سورج اور دوسری ہوا۔ اس اعتبار سے یہ بادشاہ جو ہے اپنے آپ کے لیے جو لقب استعمال کرتا تھا وہ آمون حتب کا لقب استعمال کرتا تھا، اور یہ جو ہے 18ویں خاندان ہے، اور 18ویں جو بادشاہت کا خاندان ہے، اس میں جو ہے پھر جو آخری بادشاہ ہوا جس کا نام اخناتون ہے، اس نے اپنے ساتھ جو ہے
وہ ہوا کے دیوتا کو ہٹا کر کے اس نے صرف سورج، چونکہ مصر میں ہمیشہ سے جو ہے وہ سورج، اسی وجہ سے وہ فرعون بھی کہلاتے تھے، کیونکہ سورج کو وہ طاقت کی آنکھ سمجھتے تھے، جسے را کہتے ہیں۔ را کے مطلب ہی ہوتا ہے حکمرانی۔ تو اس کو اس نے اختیار کیا اور ایک خدا کا نعرہ دیا۔ آج ہمارے یہاں جب وہ اخناتون کے جو آثار دریافت ہوئے ہیں تو اسے ایک خدا کے تعارف کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سارے اسکالرز کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ توحید پرست تھا، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ یہی وہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور کا وہ ہے بادشاہ ہے، جبکہ یہ تاریخی غلطی ہے، اور یہ غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ اسکالر جو فرعونی میں جو حکمرانی کے جو ٹائم لائن چل رہے ہیں اس ٹائم لائن سے اپنے آپ کو میچ نہیں کرتے۔ اگر اس سے میچ کرتے تو پھر یہ غلطی نہیں ہوتی۔ بہرحال اخناتون کے اس تبدیلی، مذہبی سوچ کی تبدیلی کی وجہ سے ان کی فوج میں، ان کے لوگوں کے اندر جو ہے ایک رد عمل پیدا ہوا، اور ان کا ایک جنرل تھا جس کا نام تھا ہورمسب۔ اس نے بغاوت کی، جس طرح ہمارے جنرل بغاوت کرتے رہتے ہیں، حکومتوں کے تختے الٹتے رہتے ہیں، تو یہ مصر سے ہی چلا ہے، مصر میں اب بھی ہوتا ہے۔ اور چونکہ آج کے دور میں جو بین الاقوامی نظام ہے اس میں پاکستان جو ہے مصر کی کلب میں ہے، شاید یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ خطے کی بنیاد پر تو ہم ساؤتھ ایشیا یا سارک کنٹریز کہلاتے ہیں، لیکن بین الاقوامی قوتوں کے جو کنٹرول لائن ہے اس میں پاکستان مصر کی لائن میں۔ بہرحال تو ہمارے یہاں بھی جو ہے فوجی بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں، اور مصر اور اس سے متصل افریقی ممالک میں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس وقت بھی ہورمسب نے جو ہے وہ بغاوت کی اور اقتدار پہ قبضہ کیا، اس نے اخناتون کا خاتمہ کر دیا۔ اور پھر جو ہے ہورمسب کے بعد اس کا ایک وزیر تھا اس کی حکومت میں جس کا نام تھا رامس۔ رامس جو ہے وہ حکمراں بنا، اور رامس کے بعد جو ہے رامس دوم وہ حکمراں بنا، اور یہی رامس دوم ہی ہے جس نے اپنے لیے فرعون کا لقب دوبارہ اختیار کیا۔ اور یہ رامس اور یہ جو ہورمسب جو ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر بنی اسرائیل سے سخت نفرت تھی، اور ہورمسب جب بغاوت کر کے اقتدار پہ آیا تھا تو اسی وقت سے بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ مصیبتوں کے راستے شروع ہو گئے تھے، حالات تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن جب ہورمسب جو ہے، ہورمسب دوم جسے آپ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کہتے ہیں، جسے قرآن نے فرعون ذی الاوتاد کہا ہے سورہ فجر میں، ذی الاوتاد یہی رامس دوم ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل سے انتہا درجے کی جو ہے وہ نفرت تھی، جس کے نتیجے میں اس نے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی ابتدائی جو ہے آیت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس نے معاشرے کو، مطلب آیت نمبر 4-6 اگر آپ سورہ قصص کی اٹھا کے دیکھیں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع انداز میں اس وقت کی کیفیت بیان کی کہ کس طرح اس نے معاشرے کو تقسیم کر دیا تھا اور معاشرے کے اندر فساد برپا کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر رہے تھے اور بیٹیوں کو اپنے لیے اپنے حرم میں رکھ رہے تھے تاکہ ان سے اپنی نسل پیدا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام بنایا کہ جو اس زمین میں مظلوم بنا دیے گئے ہیں ان کو دوبارہ زمین کا وارث بنایا جائے،
اور اس جو مصر کے اندر جو فسادی حکمراں ہے اس کا جو ہے یا پہلے تو حجت کے طور پہ اس کی اصلاح کی جائے، اور چونکہ اگر ناقابل حجت ہونے کی صورت میں پھر اس کا انجام ہوگا۔ تو یہی وہ دور ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔